الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، پچھلی گھنٹے میں جو باتیں چل رہی تھیں وہ صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نامی درس سے متعلق تھیں، اور یہ جو درس ہے ایک لمبی حدیث ہے. پھر ایک بار اس کو بتا دیتا ہوں، یہ لمبی ایک حدیث ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصف کے بارے میں، ان کے وصف کے بارے میں ہے، ان کی خلقی یا خلقی یا ان کی جو عادات ہیں ان ساری چیزوں کا اس میں تذکرہ ہے. اور اس حدیث کو بیان کرنے والے، اس کو ذکر کرنے والے ہند ابن ابی حالہ ہیں، جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لڑکے ہیں. یعنی کہ ان کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب شادی ہوئی تھی تو اس سے پہلی والی جو شادی تھی اس سے ان کے یہاں جو لڑکے ہوئے تھے ان میں سے ایک کا نام ہند تھا. تو ہند ابن ابی حالہ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے ہوئے، اور اس طرح سے یہ جو فاطمہ ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یا رقیہ یا ام کلثوم یا زینب، ان کے کیا ہے، بھائی ٹھہرے، سگے بھائی نہیں. اور اس طرح سے یہ حضرت حسین اور حسن کے ماموں ٹھہرے. اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے ان سے، یعنی کہ ہند ابن ابی حالہ سے دریافت کیا تھا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کیجئے، آپ ان کے بارے میں بتائیے. تو ہند ابن ابی حالہ نے یہ ایک لمبا چوڑا جو ہے پورا کلام ہے اس کو جو ہے بتایا، جو کہ کافی فصیح اور بلیغ ہے، کیونکہ وہ بھی خود جو ہے بہت ہی فصیح اور بلیغ تھے. ہند ابن ابی حالہ کافی فصیح اور بلیغ تھے. تو یہاں پر جو کتاب میں جو عبارت ہے یہ پوری کی پورا کا پورا کلام نہیں ہے، اس میں سے کچھ حصہ محذوف بھی ہے، حذف بھی کیا ہوا ہے. لیکن جو اگر اور کتابوں میں اگر دیکھیں تو یہ کافی لمبی چوڑی بات ہے جو ہند ابن ابی حالہ نے، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصف بیانی کی ہے. پچھلے درس میں ہم جو ہے اس کو پڑھ رہے تھے، اس کا کچھ حصہ ہم نے پڑھا تھا، اور ہم جہاں رکے تھے پچھلے درس کے اندر وہ یہ بات تھی کہ اذا زال قلعا یا قلعا یا قلعا. میں نے بتایا تھا کہ اس کو تینوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے اذا زال قلعا یخطو تکفیا، یہاں سے ہمیں پڑھنا ہے. سب سے پہلے میں عبارت پڑھ دیتا ہوں. اس میں کہہ رہے ہیں کہ یخطو تکفیا ویمشی ہونا ذریع المشیۃ اذا مشى كأنما ينحت من صبب، واذا التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه يبدأ من لقي بالسلام، لم يكن فاحشا متفحشا ولا سخابا في الأسواق، ولا يجزي السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، ما ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا ضرب خادما ولا امرأة، ما رأيته منتصرا من مظلمة ظلمها قط، ما لم ينتهك من محارم الله تعالى شيء، فإذا انتهك من محارم الله تعالى كان من أشدهم غضبا، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وإذا دخل بيته كان بشرا من البشر یفلی ثوبہ ویحلب شاتہ ویخدم نفسہ. اب آتے ہیں اس کے مفہوم پر. اس کے اندر کہہ رہے ہیں کہ یخطو تکفیا، یخطو یہاں پر ہے خطا یخطو، اس کے معنی چلنا یا چلنے کے معنی میں ہے.
خطا یخطو خطوتن بنے ہوتا ہے قدم، تو اسے قدم آگے بڑھانا یعنی کہ چلنا. تو یخطو تکفین، تکفین اس کے معنی ہوتا ہے کیسے کہیں تکف السفینۃ یا تکفیت السفینۃ، یعنی کہ جب کشتی سامنے کی طرف چلتی ہے تو اس کے لیے بولا جاتا ہے. تو یہاں پر ہے تکفا یعنی کہ سامنے کی طرف مائل ہو کر کے چلنا، ادھر ادھر مائل نہ ہونا بلکہ سیدھائی میں چلنا، تو اس کو کہتے ہیں تکفا. تو یہ معنی ہو گیا. یہاں پر جو دیا ہوا ہے یتکفع فلان ای یتمایل الی قدام، تو تکفین جو ہے تکفع اس کا فعل آئے گا، باب تفعل سے ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں تکفع کے معنی ہوتے ہیں کہ سامنے کی طرف مائل ہو کر کے چلنا، دائیں یا بائیں نہ مڑنا، یعنی کہ سیدھائی میں چلنا. تو یخطو تکفین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سیدھائی میں چلتے تھے، ادھر ادھر مائل نہیں ہوتے تھے. ویمشی ہونن ذریع المشیتی، ویمشی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے ہونن ای فی لین ورفق. ہونن ہان یہون کے معنی ہوتا ہے آسان ہونا، تو یہ مصدر ہے، اس کا معنی یہاں پر ہے نرمی، رفق. تو یہ ویمشی ہونن یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ چلتے تھے. ذریع المشیتی، ذریع المشیہ، ذریع کے معنی ہوتا ہے یہاں فعیل صفت کے معنی میں ہے، باب کرما سے آتا ہے زرع یزرع ذریعا. تو ذریع المشیہ یعنی کہ تھوڑا تیزی سے چلتے تھے، ذریع المشیہ. ہونن معنی کیا ہوتا ہے آرام سے اور تھوڑا سا تیزی سے چلتے تھے. اذا مشى كأنما ينحط من سبب، جب آپ چلتے تو ایسا لگتا کہ آپ کسی ڈھلان والی جگہ سے نیچے اتر رہے ہوں. اذا مشى، جب چلتے تو ایسا لگتا كأنما ينحط من سبب، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر رہے ہوں. انحط، ينحط کے معنی ہوتا ہے اترنا، نیچے آنا. تو ينحط من سبب، سبب کے معنی ہوتے ہیں کہ المکان المنحدر، یعنی کہ کوئی یہ جگہ ہو جو کیا ہے تھوڑی سی ڈھلان اس میں کیا ہے بنا ہوا ہو، یعنی کہ ڈھلان کی شکل پہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں سبب. جیسے کہ یہاں پر حاشیہ نمبر 6 یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر، تو حاشیہ نمبر 6 میں لکھا ہوا ہے ای محل منحدر، یعنی کہ ڈھلان والی جگہ. تو کہہ رہے کہ اذا مشى، جب چلتے تھے تو کأنما ينحط من سبب، تو ایسا لگتا کہ آپ کسی ڈھلان والی جگہ سے یا کسی ڈھلان والی جگہ پر کیا ہے اتر رہے ہوں، اس سے نیچے آ رہے ہوں. اس کے بعد کہہ رہے کہ وَإِذَا الْتَفَتَ جَمِيعًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مائل ہوتے کسی آدمی کسی کی بھی طرف، یعنی کسی بھی آدمی کی طرف. وَإِذَا الْتَفَتَ، اور آپ جب مائل ہوتے التفت جمیعاً، تو آپ پورے طور پر اس کی طرف مائل ہوتے. یعنی کہ آپ کی عادت ایسی نہیں ہوا کرتی تھی کہ آپ کسی کی طرف مائل ہونا ہو تو بس ایسے ہلکے سے کیا ہے معمولی سا ایسا چہرہ گھما کر کے جو ہے اس کو جواب دے دیا یا کچھ کر دیا. نہیں، اس طرح سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ متکبرین کا یہ صفت ہے ایک طرح سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو کوئی بلاتا یا جب آپ اس کی طرف مائل ہوتے تو پورے طور پر اس کی طرف کیا ہے مائل ہو جاتے. تو وَإِذَا الْتَفَتَ، اور جب آپ مائل ہوتے التفت جمیعاً، تو آپ پورے طور پر کیا ہے مائل ہوتے. خافض الطرف، خفض یقفض کے معنی ہوتے ہیں پست کرنا، اس میں فاعل ہے، یہ باب ضربہ سے آتا ہے. تو خافض الطرف، طرف یہاں پر جو ہے ہوا ہے طرف. یہاں پر پھر ایک بار بتا رہا ہوں کہ طرف ایک آتا ہے عربی میں اور ایک آتا ہے طرف. تو طرف جو ہوتا ہے بسکون الراء، اس کے معنی ہوتے ہیں نگاہ، اور طرف جو ہوتا ہے بفتح الراء، اس کے معنی ہوتے ہیں کنارہ. دونوں کی جمع اطرافن آتی ہے. تو خافض الطرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے نگاہ کو پست رکھتے، یعنی کہ نگاہ کو پست رکھنے والے تھے، اپنی نگاہ کو جو ہے پست رکھتے. نظرہ الی الارض اکثر من نظرہ الی السماء، آپ کی نگاہ زمین کی طرف زیادہ ہوتی آسمان کی طرف آپ کی نگاہ سے. یعنی کہ آپ
نیچے زیادہ دیکھتے تھے اوپر دیکھنے کی بنسبت، اوپر کم دیکھتے تھے اور نیچے کیا ہے آپ زیادہ دیکھتے تھے۔ جل نظری الملاحظۃ، جل ای معظم یعنی کہ اکثر، تو جل نظری آپ کا دیکھنا یا آپ کی نظر کا اکثر حصہ الملاحظہ یعنی کہ ملاحظہ ہوا کرتا تھا۔ ملاحظہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یعنی کہ آنکھ کے جو ہے کنارے سے دیکھنا، آنکھ کا جو یہ کنارہ ہے ایسے ہلکا سا ایسے دیکھ لینا، یہ معنی ہوتا ہے آنکھ کے، جیسے کہ دائیں جو کان کی طرف جو ہے جو آنکھ کا جو کنارہ ہے اس سے ایسے ہلکا سا ایسے دیکھ لینا کنارے سے، تو یہ ملاحظہ اس کو کہتے ہیں۔ لاحظ یلاحظ ملاحظتاً باب مفاعلت سے ہے یہ، تو اس کا معنی یہ کیا ہے؟ ملاحظہ، اور یہ اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی حیا والے تھے، یہ حیا پر دلالت کرتا ہے، یعنی کہ باحیا تھے، حیادار تھے، تو اسی وجہ سے کیا ہے آپ زیادہ آنکھ پھاڑ کر کے جو ہے کسی چیز کی طرف نہیں دیکھتے تھے، آپ کی جو نظر ہوتی تھی ملاحظہ کی شکل میں ہوا کرتی تھی۔ یسوق اصحابہ یبدأ من لقی بالسلام، یسوق اصحابہ، یسوق ای یقدمہم امامہ ویمشی خلفہم تواضعا، یہ معنی ہے یسوق اصحابہ کا معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگوں کو اپنے سامنے رکھتے تھے اور آپ ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے بطور تواضع کے طور پر، یعنی کہ میں جو ہے بہت بڑا آدمی ہوں تو میں بالکل سب سے آگے جو ہے لیڈ کروں، سب سے آگے بالکل میں رہوں، تو یہ نہیں، بلکہ آپ کا تواضع یہ تھا کہ آپ لوگوں کے بالکل پیچھے چلتے تھے اور لوگ آپ کے آگے چلتے تھے، تو اسی چیز کو تعبیر کیا گیا ہے یسوق اصحابہ، آپ اپنے ساتھیوں کو جو ہے سامنے رکھتے تھے، اپنے ساتھیوں، ساقہ یسوقوں کو میں نے ہانکنا ہوتا ہے، کسی چیز کو ہانکنا، کسی چیز کو چلانا ساقہ یسوقوں سے، یہ اس کا لغوی معنی ہوتا ہے، لفظی معنی ہوتا ہے، اسی سے آتا ہے سائق، جو مطلب ہانکتا ہے، اگر کسی جانور کو جو ہانکتا ہے یا کسی گاڑی کو بھی اگر ایک آدمی کوئی چلا رہا ہے اسٹیئرنگ پر بیٹھ کر کے، تو وہ بھی کوئی گاڑی کو لگ رہا ہے کہ وہ ہانک رہا ہے، چلا رہا ہے، تو اس کو بھی کیا ہے سائق کہتے ہیں، کہ جو ڈرائیور ہوتا ہے اس کو بھی عربی میں سائقن کہتے ہیں، اسی ساقہ یسوقوں سے اس میں فاعل ہے، تو اگر ہے کہ یسوق اصحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو سامنے رکھتے تھے، یبدأ من لقی بالسلام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروعات کرتے جس سے بھی ملاقات کرتے سلام کے ذریعے سے۔ یبدأ یہاں پر فعل ہے، اس کا جو ہوا کی ضمیر ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، من لقیہ، من اس میں موصول ہے یہاں پر، اس کے بعد لقیہ جو ہے یہاں پر اس میں موصول ہے، تو اس کے بعد یہ اس کا ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بعد جو جملہ آئے گا وہ جملۃ الصلہ ہوگا، تو یہاں پر کیا ہے لقیہ ایک فعل ہے، لقیہ، تو یہاں جو لقیہ فعل ہے یہ فعل ہے، اور اس کے بعد کیا ہے یبدأ من لقیہ، اس کے اندر ہوا کی ضمیر ہے جو کہ اس کا کیا ہے فاعل ہے، یبدأ من لقیہ، اور وہ کیا ہے لوٹ رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو لقیہ کے اندر ہوا کی ضمیر ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے، اور اس کے اندر ہو کی ضمیر ایک لگی ہوئی ہے، لقیہ ہو، تو لقیہ کے بعد ہو کی ضمیر لگی ہوئی ہے، اور یہ ضمیر کیا ہے من کی طرف لوٹ رہی ہے، جو ضمیر کیا ہے آیت کا کام کر رہی ہے، اور اکثر ہوتا ہے کہ جملۃ الصلہ کے اندر، جملۃ الصلہ میں جو یہ ضمیر ہوتی ہے اگر وہ منصوب ہوتی ہے یعنی کہ مفعول بھی واقع ہوتی ہے، تو اکثر و بیشتر یہی دیکھا جاتا ہے کہ وہ ضمیر محذوف ہوتی ہے، لیکن مفہوم ہوتی ہے معنن، اس لیے اس کو کیا ہے حذف کر دیا جاتا ہے، تو اس کی اصل عبارت کیسے بنے گی؟ یبدأ من لقیہ بالسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروعات کرتے اس آدمی سے، اس آدمی کے ساتھ جس سے آپ ملاقات کرتے سلام کے ذریعے سے، تو جس سے بھی آپ ملاقات کرتے اس سے جو آپ شروعات کرتے تو سلام کے ذریعے سے شروعات ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ لم یکن فاحشا متفحشا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، لم یکن، تو لم یکن یہاں پر کیا ہے یہ افعال ناقصہ میں سے ہے، لم یکن، اور اس کے اندر بھی کیا ہوا کہ ضمیر ہے جو کہ اسی کا اسم ہے، اور وہ ضمیر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے، تو لم یکن فاحشا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے فحش گو نہیں تھے، فحش جو ہوتا ہے ایذو فحشن، یعنی کہ چاہے فحش اس چیز، دونوں چیز پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، چاہے کوئی بری چیز ہو، کوئی بری بات ہو یا کوئی برا کام ہو، ویسے باتوں میں اس کا باتوں پر کیا ہے اس کا اطلاق، بری باتوں پر اس کا اطلاق زیادہ ہوتا ہے، لیکن دونوں کے یہ شامل ہے، تو لم یکن فاحشا، آپ سے کیا ہے
فحش گو نہیں تھے، فحش باتیں یعنی کہ بری باتیں کہنے والے نہیں تھے، متفحشن یعنی کہ آپ پہ مطلب کیا ہے فطری طور پر یہ آپ کے اندر کیا ہے فحش گوئی موجود نہیں تھی۔ متفحشن کے معنی کیا ہے فطری طور پر جس کے اندر نہ ہو، بلکہ کیا ہے وہ اکتسابی طور پر یعنی کہ اس نے کیا ہے بعد میں کیا ہے وہ عادت اپنے اندر کیا ہے پیدا کر لی ہو، تو یہ متفحشن کے معنی ہو جائے گا۔ تو لم یکن فاحشن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے فطری طور پر فحش گو نہیں تھے، اور نہ ہی کسبی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فحش گو تھے۔ فطری ایک ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر نیچرلی کیا ہے وہ چیز وہ صفت پائی جاتی ہے، اور ایک کسبی ہوتی ہے کہ آدمی اس کو کیا ہے کسی کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر کے یا بعد میں اس کے اندر وہ چیز ڈیولپ ہوتی ہے، تو وہ کسبی ہوتی ہے۔ تو اس کا معنی ہو گیا فاحشن یعنی کہ فطری طور پر، اور یہ کسبی طور پر، تو یہ اسی لیے فاحش اور متفحش دو طرح کے یہاں پر کلمات آئے ہوئے ہیں۔ تو لم یکن فاحشن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے فحش گو، فطری طور پر فحش گو نہیں تھے، ولا اور متفحشن اور نہ ہی کیا ہے کسبی طور پر فحش گو تھے، ولا سخابا فی الاسواق یعنی کہ لم یکن سخابا، تو یہاں پر جو ہے سخابا جو ہے اس کا جو ہے یہاں پر کیا ہے عطف ہوا ہے متفحشن پر، یہاں پر جو ہے اور لا یہاں پر کیا ہے تاکید کی لایا ہوا ہے زیادہ ہے، تو کہہ رہے کہ ولا سخابا اور نہ ہی آپ چیخنے چلانے والے تھے، کہاں پر بازاروں میں، بازاروں میں جو اس بروس لوگوں نے جا کے چلانا اور چیخنا جو ہے تو یہ آپ کی عادت نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو لم یکن فاحشن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے فحش فطری طور پر فحش گو نہیں تھے، نہ ہی کسبی طور پر فحش گو تھے، اور نہ ہی بازاروں میں چیخنے چلانے والے تھے۔ سخاب جو ہے یہ فعال کے وزن پر ہے، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ ولا یجزی السیئۃ بالسیئۃ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، برائی کا بدلہ برائی کے ذریعے سے نہیں دیتے تھے، یعنی کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی آدمی برا سلوک کرتا تھا، جیسے موجود ہے مطلب سیرت کی کتابوں میں کہ آپ کے ساتھ کیسے کیسے لوگ برتاؤ کرتے تھے، لیکن آپ کیا ہے لوگوں کو معاف کر دیتے تھے، اس کا جو ہے بدلہ نہیں لیا کرتے تھے۔ تو وہی بات یہاں پر ہے ولا یجزی السیئۃ بالسیئۃ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، ولیکن یعفو ویصفح، لیکن آپ عفو و درگزر سے کام لیتے تھے۔ ما ضرب بیدہ شیئا قط، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کبھی بھی کسی چیز کو نہیں مارا۔ ما ضرب بیدہ شیئا قط یعنی کسی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کبھی بھی نہیں مارا کسی کو بھی، الا ان یجاہد فی سبیل اللہ، مگر یہ کہ آپ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں تو وہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ دشمن سامنے آئے گا تو اس کو آپ ماریں گے۔ ولا ضرب خادما ولا امرأة، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نوکر کو مارا اور نہ ہی کسی عورت کو مارا۔ تو نہ ہی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کو مارا، اس کے بعد کیا ہے یہاں تو یہاں پر اسی پر رہنے دیتے ہیں، اس کے بعد یہاں سے پھر آگے والی گھنٹی میں پڑھیں گے، پیچھے اگر کوئی اور چیز رہ گئی ہے دیکھتے ہیں نحوی اعتبار سے کہیں پر۔ اذا زال زال قلعا یخطو تکفیا، تکفیا یہاں پر یہ حال واقع ہے، اصل میں متکفیا ہو جائے گا، مصدر ہے لیکن یہ اس میں فاعل کے معنی میں ہے۔ ویمشی ہونا، یہاں بھی یہ ہونن حال واقع ہو جائے گا، مصدر ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے آرام سے چلتے تھے، ذری المشیتی تھوڑی سی تیزی کے ساتھ۔ اذا مشى كأنما ينحط من سبب واذا التفت التفت جميعا۔ یہاں پر جو ہے ویمشی ہونن، یہاں پر کچھ ایک اور دوسری روایت میں آیا ہے ویمشی الہوینہ، ہوینہ بھی آتا ہے، جیسے کہتے ہیں کہ یمشی فلان یمشی الہوینہ ای مشی الہوینہ، تو ہوینہ مفعول مطلق واقع ہوتا ہے، مشی الہوینہ اصل میں آتا ہے، تو یہاں بھی ہوینہ جو کہ آہون کا اس جو کہ افعال ہے آہون اسی کا جو مؤنث ہے ہوینہ، تو یہاں پر ایسا بھی استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ فلان یمشی الہوینہ، تو بعض روایتوں میں ہوینہ بھی آیا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ ویمشی ہونن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے مطمئن ہو کر کے چلتے، آرام سے چلتے تھے، ذری المشیہ تھوڑی سی کیا ہے تیزی کے ساتھ، یعنی کہ تھوڑی سی اس میں تیزی ہو کرتی لیکن کیا ہے آپ بالکل آرام سے چلتے تھے۔
اور اس کے بعد کیا ہے لم یکن فاحشا متفحشا ولا سخابا، یہ عبارتیں کیا ہے واضح ہیں اس میں، ولا یزید السیئۃ بالسیئۃ. رہتے ہیں اسی پر جو ہے چیزیں، اور کوئی نہیں ہے کوئی خاص. پھر انشاءاللہ اگلے درس میں